बाबर साहब, फहद साहब, इरफान साहब, नदीम उमर साहब, या मेरे सारे दोस्त, मीडिया के दोस्त भी हैं यहाँ, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानियों, आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि इस दावत पे मुझे एक मौका मिल रहा है कुछ दिल की बातें करने का। कराची के साथ तो एक पुराना इश्क है। मुझे याद है कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला रहे थे तो सारा मीडिया कराची का, जो कि ज़्यादातर कराची में है, वो यही कह रहा था कि हमें पता है आप कराची में मैचेस नहीं करवाएंगे, हमें पता है आप लाहौर में ही करवाएंगे। तो मैंने उस वक़्त इनको यकीन दिलाया कि पहली इंटरनेशनल टीम जब आएगी तो मैं कराची में मैच करवाऊंगा, और वेस्ट इंडीज़ की टीम को हम लेके आए और 3 मैचेस हमने लगातार यहाँ कराची में करवाए। उससे पहले ज़िम्बाब्वे और इंटरनेशनल 11 आई थी, श्रीलंका की टीम भी एक मैच खेलने के लिए आई थी, मगर एक 3 मैच की सीरीज़ जो थी वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आके कराची में खेली। और मुझे आज तक याद है कि कितनी रौनक थी कराची शहर में, एक शहर जो कि बहुत से मुश्किल हालात से गुज़रा था। टेररिज्म भी थी, क्राइम भी थी, सब कुछ था, सहमा हुआ था बहुत अरसे से। मैंने ऐसे देखा फैमिलीज़ को आते हुए, बच्चों को फैमिलीज़ के साथ, वालदैन के साथ वॉक करके स्टेडियम, और भर गया स्टेडियम। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये फ़ैसला हमने अच्छा किया कि हमने कराची में ये किया। वो दिन है, आज का दिन है कि किसी सूरत में भी हम कराची को भूल नहीं सकते। इट वाज़ एक, मेरे ज़माने में जब मैं बड़ा हो रहा था तो इसको शहर का नाम था पेरिस ऑफ द ईस्ट। ये लाहौर का नाम नहीं था, ये कराची का नाम था, पेरिस ऑफ द ईस्ट। 54-55 एयरलाइंस दुनिया की यहाँ लैंड करती थी और बहुत रौनक थी। और फिर उसके बाद मुश्किल हालात भी हुए। अब फिर कराची पेरिस ऑफ द ईस्ट बनने जा रहा है इंशाल्लाह। तो अब मैं, इसीलिए मेरे लिए कराची के साथ एक स्पेशल रिश्ता है। और फिर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये मायूस नहीं किया, एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन दिन है कि मुझे फिर एक मौका मिल रहा है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुझे एक स्पेशल कराचीआइट का शुक्रिया अदा करना है। कुछ जिक्र हुआ PSL का। जिस दिन ये PSL की बिडिंग हो रही थी तो हमने 5 टीमों का फ़ैसला किया था कि 5 टीमें हम बेचेंगे, और हमने हर टीम के लिए एक रिज़र्व प्राइस रखी थी डॉलर्स के अंदर। हमने क्वेटा की टीम के लिए $500,000 रखी थी, लाहौर और कराची के लिए $2.5 मिलियन रखी थी, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए $1.5 मिलियन रखी थी। क्वेटा के लिए सबसे कम रखी थी कि हमें फ़िक्र था कि क्योंकि वहाँ क्रिकेट नहीं होती इतनी जितनी बाकी जगह पे होती है, तो क्वेटा की फ्रेंचाइज कौन लेने आएगा। नदीम भाई आए, इन्होंने क्वेटा के लिए बिड किया। 6 लोग थे, 5 टीमें थीं। नदीम भाई ने $500,000 बिड की, जो कि हमारी रिज़र्व प्राइस थी, और कोई बिडर नहीं था, सिर्फ नदीम भाई थे। ऑक्शन के या बिड के मुताबिक हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम इनको $500,000 पे दे देते, बिकॉज और कोई बिडर नहीं था और रिज़र्व प्राइस मीट हो चुकी थी। मुझे आज तक याद है, मैंने नदीम भाई को कहा, मैंने कहा नदीम भाई, अगर आप $500,000 देते हैं तो ठीक है, वो तो आपका हक है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टीम देनी पड़ेगी आपको, मगर मुझे तो $8-9 मिलियन इकट्ठे करने हैं, उसके बगैर PSL हो नहीं सकेगा कम अज़ कम। तो ये $500,000 के साथ हमारा काम नहीं चलेगा, तो मेहरबानी करके थोड़ी सी ऊपर कर दें इसको। तो हम बैठे हुए थे सारे, तो नदीम भाई ने कहा कि अच्छा अगर आप कहते हैं तो चलें $1 लाख और बढ़ा देते हैं, मजबूरी नहीं है, 5 लाख पे आपको देनी होगी, मगर चले आपने कहा तो मैं आपको $1 लाख और दे देता हूँ। मैंने फिर दरख्वास्त की, मैंने कहा नदीम भाई कुछ थोड़ा और ऊपर जाइए। कहने लगे क्यों आप मुझे पुश कर रहे हैं, इसमें तो इतनी जूस ही नहीं है, हम तो आ गए बिकॉज आपने याद किया था, हम आ गए, चले अगर आप कहते हैं तो 7 कर देते हैं, मगर इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैंने फिर दरख्वास्त की, हर दफ़ा मेरी दरख्वास्त इन्होंने मंजूर की और $1 मिलियन पे ये ले गए।
میں نے سلام کیا. میں نے کہا جی باقی سب لوگ آپ دیکھ لیں ندیم بھائی نے کیا محب الوطنی کا اظہار کیا ہے, اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہمیشہ آگے بڑھ کے انہوں نے پی ایس ایل کو سپورٹ کیا ہے, کسی سٹیج پہ بھی کوئی پرابلمز نہیں کریٹ کی, ہمیشہ تعاون کیا ہے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بھی ان کو بڑی کامیابی دی ہے. اسی طریقے کے ساتھ باقی فرنچائزز کے ساتھ بھی ایسے ہوا. پشاور والوں نے $1 ملین بڈ کیا. میں نے جاوید بھائی سے کہا, میں نے کہا جاوید بھائی اب دیکھیے ندیم بھائی نے بھی تو $500,000 بڑھا دیا, آپ بھی بڑھا دیں. میں کہا چلو جی میں بھی بڑھا دیتا ہوں. اسلام آباد نے بھی $1 ملین کیا, میں نے کہا آپ بھی بڑھا دیں, انہوں نے بھی بڑھا دیا. ایسے کر کے ہم نے پھر اپنا وہ جو منیمم ٹارگٹ تھا وہ پورا کیا. تو یہ تھا جذبہ اس وقت ان سب 5 فرنچائزز کا, جو کہ ندیم بھائی نے یہ سارا کچھ شروع کیا. میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ہی سیٹ دا بال رولنگ. اگلی ایک اور چیلنج آیا. پہلے پی ایس ایل ہم نے دبئی میں کروایا اور یہ فائنلز میں پہنچ گئے. اب جب یہ فائنل میں پہنچے, میرا خیال ہے دوسرا پی ایس ایل تھا, تو میں نے ان سب سے کہا کہ جی اب ہم نے فائنل کو لے کے جانا ہے لاہور میں. اور اس وقت یہاں کافی حالات نازک تھے کہ جی جانا بھی چاہیے لاہور فائنل کے لیے یا نہیں جانا چاہیے. تو پشاور زلمی اور کوئٹہ قلندرز فائنل میں تھے. تو مجھے یاد ہے 3 تاریخ کو میں لاہور میں تھا اور 5 تاریخ کو لاہور میں فائنل ہونا تھا, اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ فائنل لاہور میں ہوگا. مگر مجھے 3 تاریخ کو فون آیا میرے مینجمنٹ کا کہ جی کوئٹہ قلندرز کے جو فورن پلیئرز ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں, اور پشاور زلمی کے بھی فورن پلیئرز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہیں کر لیجئے, ہم لاہور نہیں جائیں گے. میں نے رات کو ایمریٹس کی فلائٹ پکڑی اور میں پہنچا, اور میں ان کے پاس گیا, جاوید بھائی کے پاس اور ندیم بھائی کے پاس, اور میں نے ان سے کہا بہت کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آئیں. اگر اب ہم ابھی آ کے ہم نے برف نہ توڑی تو پھر یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی. یہ انہوں نے کہا کہ میں تو تیار ہوں, میرے فورن پلیئرز تیار نہیں ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بیک اپس تیار کیے ہوئے ہیں, اگر آپ کے فورن پلیئرز نہیں کھیلتے یہ لوگ تو اور 4 ہم نے تیار کیے ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ خود تیاری کریں, آپ آئیں گے تو بات جو بھی ٹیم آتی ہے آ جائے. اسی طریقے کے ساتھ پشاور زلمی سے بھی بات ہوئی. وہاں سیمی تھا, سیمی نے کہا میں جاؤں گا, تو ان کی ٹیم تیار ہو گئی. اس طریقے کے ساتھ 4 تاریخ کو میں ان کی دونوں ٹیمیں لے کے آیا, اور ان کے تعاون کے بغیر, جاوید بھائی اور ندیم بھائی کے بغیر وہ فائنل ہو نہیں سکتا تھا. آج انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک ہمیں ہرا دیا کیونکہ ہمارے سارے پلیئرز آپ نے لے لیے. اس کے پیچھے یہ کہانی تھی کہ ان کی محب الوطنی اور ان کا جذبہ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہماری ٹیم آدھی رہ جاتی ہے مگر ہم پھر بھی جائیں گے, اگر یہ کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے تو میں کیا کرتا. تو ہم اس قسم کے مرحلے بھی ہم نے کراس کیے ہیں. اس قسم کی بہت سی کہانیاں ہیں پی ایس ایل کی. میں آپ کو کیا بتاؤں کس طریقے سے یہ پی ایس ایل ہوا اور کیسے ہم اس کو یہاں لے کے آئے. بہرحال اس کا ایک وقت آئے گا, میں اس پہ کتاب ضرور لکھوں گا کہ کیا پرابلمس تھے اور کیسے ہم آئے. آج ایک پھر اسی قسم کا پرابلم سامنے آ رہا ہے. مجھے یاد ہے جب پی ایس ایل کا میچ ہو رہا تھا پہلا دبئی میں, تو مجھے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کون آیا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں, کون آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کہ کراچی کے کور کمانڈر آئے ہوئے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل فلانے فلانے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا. کہ جی وہ چپ کر کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. تو میں نے کہا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پتہ لگا جی وہاں بیٹھے. میں فوراً گیا, میں نے سلام دعا لی. میں نے کہا جنرل صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں, کچھ پتہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو ویلکم یو. نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, وی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بی, وی جسٹ وانٹ ٹو واچ دس میچ. میچ ہوا, انہوں نے کوئی اسپیشل فیسلٹیز نہیں مانگی, چپ کر کے انہوں نے میچ دیکھا. اب میچ کے دوران انہوں نے کسی کو بھیجا کہ سیٹھی صاحب کو بلایا. میں گیا, مجھے کہنے لگے ہم آپ کو ایک ہی بات کہیں, ہم اس لیے آئے ہیں بیکاز یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ایونٹ ہے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے, آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی کیا ہیں, کیسے کھیلتے ہیں, اور ہم امن پسند لوگ ہیں, اور ہم اس پی ایس ایل کو لے کے جائیں گے واپس. یہ پاکستان کا شو کیس ہے, ہم یہ دیکھنے آئے ہیں, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی اوپننگ سیریمنی اور جس طریقے سے گیم ہو رہی ہے. تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے ہے, دنیا کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, اور یہ دکھاوا جا رہا ہے آپ کا.
مجھے وہ دن یاد ہے. اس کے بعد دنیا نے دیکھا ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم کرکٹ لورز ہیں, اب ساری ٹیمیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. آج ایک اسی قسم کا ایک پھر مرحلہ آیا ہے جہاں ایک نیشنل انٹرسٹ کا ایک ایشو کھڑا ہو گیا. وہ کیا ایشو ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک پروونس جو ہے بلوچستان, وہ ٹربلڈ پروونس ہے. جیسے ایک زمانے میں کراچی ٹربلڈ پروونس تھی, ایک زمانے میں فاٹا ٹربلڈ پروونس. بلوچستان از اسٹل اے ٹربلڈ پروونس. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ٹربلز ہوتے ہیں مگر ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. تو اس سلسلے میں نیشنل انٹرسٹ, ہمارا قومی مفاد میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ یہاں بھی کرکٹ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت, بلوچستان پروونس کی حکومت, پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ, بلوچستان کے سدرن کمانڈ کے کمانڈر, ان سب کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک میچ یہاں ہو. مجھے میڈیا والوں نے بھی پوچھا کیا جی پی ایس ایل کوئٹہ میں کھیلی جائے گی کہ نہیں کھیلی جائے گی. میری تو خواہش تھی کہ پی ایس ایل کو بھی ہم کوئٹہ لے کے جائیں, جیسے ایک زمانے میں ہم پی ایس ایل کو لاہور لے کے آئے تھے. مگر پھر ہمیں یہ تجویز دی گئی کہ شاید ابھی تھوڑا وقت لگے گا, اس سے پہلے ایک ایگزیبیشن میچ ہونا چاہیے وہاں. تو میں نے کہا جی بالکل ہم پورا تعاون کریں گے, یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, یہ قوم کے انٹرسٹ میں ہے, اس کو ٹیلی وائز بھی کیا جائے گا, دنیا کو دکھایا جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر ایک اکثریت تو بلوچ کی ہے مگر ایک بہت بڑی مائنورٹی جو ہے وہ پشتون کی ہے. تو کوئٹہ سمجھے آپ, بلوچ اور کوئٹہ کا, بلوچ اور پٹھان پشتون کا ایک کمپٹیشن بنتی ہے. اور کیونکہ دو فرینچائزز ہیں, ایک پشاور زلمی ہے اور ایک کوئٹہ قلندرز ہے, تو یہ پروپوزل یہ آئی حکومت پاکستان کی طرف سے اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ کی طرف سے اور کور کمانڈر سدرن کمانڈ کی طرف سے کہ یہ دو ٹیمیں جو ہیں آپ مہربانی کر کے لے کے آئیں, ہم پوری سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, ہم دنیا کو دکھانا چاہیں گے, اور یہاں کے جو محروم لوگ ہیں اس پروونس کے, ان کو بھی ہم چاہیں گے کہ وہ ایک جشن منائے. جی گلیڈیٹرز, سوری کوئٹہ گلیڈیٹرز. اور تو اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں ہم ایک میچ کروائیں گے, اور وہ میچ طے ہوا ہے کہ 5 تاریخ کو وہاں میچ ہوگا. ہماری ساری ٹیم چلی گئی ہے وہاں. انہوں نے 20 کروڑ روپیہ لگایا ہے 2 مہینے کے اندر اندر بگٹی اسٹیڈیم کو ٹھیک کرنے کے لیے. بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, صرف بلوچستان کے لیے نہیں ہے, دس از فار دا ہول ورلڈ ٹو سی. بالکل اسی قسم کا ماحول ہے, اس لیے ہم تعاون کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی ندیم بھائی کو اور جاوید بھائی کو کہ جی 2 ٹیمیں ہمیں ایک بنا دیں جس میں سٹارز ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سٹار سٹڈیڈ ٹیمز تو کھیل رہی ہیں, اور ایونٹ بنے. ایک پی ٹی وی کو کہا آپ ٹیلی وائز کریں. ہم نے پورا انفراسٹرکچر کے لیے وہاں ٹیم بھیجی ہے, دن رات وہاں انہوں نے بگٹی اسٹیڈیم کو تیار کیا. اتنی تیاریاں ہیں کہ آپ امیجن کریں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں کتنا بڑا جشن کی تیاری ہو رہی ہے سارے بلوچ اور پشتونوں کے لیے. اور اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان دونوں فرینچائزز کو ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا بالکل کریں گے. ہم نے 2 ٹیمیں بنائی ہیں جس میں ہم نے اپنے نیشنل سٹارز کو کہا کہ آپ کو بھی ڈیوٹی دینی پڑے گی, اور ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں ود دیز پلیئرز اس پہ یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب اس قسم کا موقع ہو تو نیشنل انٹرسٹ کے اندر پی سی بی ان کو یاد کر سکتا ہے اور ان کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. ان میں سے کچھ لوگ ہیں ہمارے پلیئرز جو کہ اس وقت بنگلہ دیش لیگ میں کھیل رہے ہیں, ہمیں ان کو بلانا پڑ رہا ہے واپس. ظاہر ہے ان کے پیسے افیکٹ ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو 10 دن اور وہ کھیل لیں تو ان کو اور پیسے مل جائیں گے, اگر ہم ان کو واپس بلا لیں اس میچ کے لیے تو ان کو آنا پڑے گا. یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے اور یہی ہماری کمٹمنٹ ہے ٹو دا پیپل آف بلوچستان کہ ہمارے سٹارز ان کے لیے آئیں گے, اپنا 4 پیسے بھی اگر چھوڑنے پڑے تو چھوڑ کے آئیں گے اور کھیلیں گے وہاں. تو اس لیے ہم نے یہ 2 ٹیمیں بنائی ہیں. اب آج مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ہماری ٹیمیں تو ہیں نہیں, یہ تو آپ نے ادھر سے سٹارز اکٹھے کیے ادھر سے سٹارز اکٹھے کیے 2 ٹیمیں بنا دی ہیں. یہ پشاور زلمی کی ٹیم تو نہیں ہے, یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم تو نہیں ہے. ہمارا نام ضرور استعمال ہو رہا ہے مگر کیونکہ اس کے بغیر وہ ہائپ نہیں بنتی, تو ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں کہ ہم کیسے آپ کو اپنے پلیئرز دیں. میری ریکویسٹ ان صاحبان سے یہی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو جسے وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں
कौड़ा कुट करना पैंदा है, कड़वा घूट लेना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट इनसे यही है कि इस वक्त किसी किस्म के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें मत क्रिएट करें। ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। हम अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी नाम नहीं रखना चाहते, बड़ी उन वहाँ के लोगों को बड़ा दुख होगा, मगर चले आप क्वेटा और पेशावर ही कर दें। हम तो क्वेटा और पेशावर भी करने के लिए तैयार हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं कि हम आपका नाम ग्लैडिएटर्स या ज़ल्मी इस्तेमाल करें। मगर मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि बलूचिस्तान की आवाम बड़ी बहुत उम्मीद रख के बैठी कि वो आपने सामने एक एग्जीबिशन मैच देखेंगे फुल ऑफ द स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और बड़ी लेट डाउन होगा वहाँ इस फीलिंग का कि अगर आपने इस वक्त तावन ना किया और आपने अपने प्लेयर्स हमें नहीं दिए, और ये अनफॉर्चुनेट बात होगी अगर ऐसा होता है। तो मेरी आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, इसको रिकन्सिडर करें, इसको कोई अपना ज़ात का या इस किस्म का इशू मत बनाएं। ये नेशनल इंटरेस्ट में ये है, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं इसीलिए कि बलूचिस्तान हमारी प्रोविंस है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टेररिज्म, वी आर इन कंट्रोल, वी कैन डिस्प्ले दिस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट नदीम भाई एंड जावेद भाई कि जैसे आप कहेंगे हमें ये टीमें हमने बनाई हैं, हमें ये टीम का एक मैच वहाँ कर लेने दें, और हमें पूरी सपोर्ट करें इस चीज़ के ऊपर। ये वक्त नहीं है रुकावट क्रिएट करने का। इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। जी नदीम भाई, अब आपको सर हमने सर कभी ये नहीं कहा कि हमारे प्लेयर नहीं खेलेंगे, विल प्ले एज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ऑफ कोर्स हमारा शहर है। एंड वो सर वो एतराज़ उन लोग किसी को भी नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि वो जो दूसरे टीमों के प्लेयर्स हैं वो हमारी जर्सी कैसे पहनेंगे। हमें तो सर हमारी तो जगह है क्वेटा, वी वांट टू प्ले एज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एंड आई एम श्योर पेशावर ज़ल्मी वुड आल्सो लाइक टू प्ले एज पेशावर ज़ल्मी। तो ठीक है जी आप सर, अपनी शर्ट मत दीजिए, आप ना दीजिए, मगर हमें तो स्टार्स लेके जाने हैं वहाँ। जी सर, बिल्कुल। वो बहुत से स्टार्स देखना चाहते हैं, और इस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा कि कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं जिनके नाम हमारी टीमों की लिस्ट के अंदर हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश में खेल रहे हैं। उनकी फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं कि प्लेयर्स कहते हैं हम नहीं वापस आ सकते, हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सी सिफारिशें भेजी हैं कि जी हमें खेल लेने दें, हमें बांग्लादेश लीग ख़त्म कर लेने दें, हमें मत बुलाएं आप 2 तारीख को, 3 तारीख को, एंड सो ऑन। 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब नेशनल इंटरेस्ट किसी स्टेज पे सामने आ जाता है तो फिर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करते हैं। ये प्लेयर्स हमारे असासे हैं, पीसीबी के असासे हैं, इनको कंडीशंस के ऊपर हमने रिलीज़ किया है, और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जब हम इनको वापस याद करेंगे तो वो वापस आएंगे। यही रूल होता है हर दुनिया की लीग का कि जब वो अपने प्लेयर्स को वापस बुलाना चाहती है, खा वो पाकिस्तान की लीग में खेल रहे हों, और बहुत दफ़ा हुआ है वो आधी लीग छोड़ के वापस चले जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए या कुछ खेलने के लिए, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और आज के सिचुएशन में तो जहाँ एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो हमने तो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया सारी सिफारिश। मैंने कहा आपको वापस आना पड़ेगा, आपको क्वेटा जाना पड़ेगा, वहाँ खेलना पड़ेगा, वहाँ बहुत आवाम पाकिस्तान की मुंतज़र है, और आप मेहरबानी करके 5-10 हज़ार डॉलर अगर आपके नहीं ज़्यादा मिलते तो कोई बात नहीं, हम आपको हमेशा फैसिलिटेट करते हैं हर चीज़ के अंदर, और आपको खेलने देते हैं ये लीग्स, और कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं करते। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा राइट है पीसीबी का टू डू दिस। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एट दिस टाइम प्लीज़ पुट नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स। अपने ज़ाती इंटरेस्ट या अपनी फ्रेंचाइज के इंटरेस्ट शुड बी पुट बिहाइंड द सीन्स। एक बात तो ये मैं कहना चाह रहा था, एंड आई होप कि आगे जाके ये सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आप नहीं देना चाहते आपका फ्रेंचाइज का नाम बिकॉज और कोई प्लेयर्स हैं तो ठीक है, इट डजंट मैटर, हम अपनी शर्ट बना देते हैं पेशावर और क्वेटा की, मगर वो बात नहीं बनेगी जो कि बनती अगर नाम आप लोगों का आ जाता। तो ये अब आपका फ़ैसला है। अगर आप अभी भी अड़ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर तो ठीक है, आई विल नॉट स्टैंड इन योर वे, बट दिस इज़ समथिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल रिमेंबर। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो एनीवे, एक बात तो ये मैंने कहनी थी। दूसरी बात भी मैंने ये कहनी थी कि अब पीएसएल शुरू हो रहा है। पिछले कुछ अरसे से कोई हाइप नहीं बन रही पीएसएल की।
میں نے جب آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ صرف $1,00,000 رکھے ہوئے انہوں نے بجٹ کے اندر پی ایس ایل کی مارکیٹنگ کے لیے. مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب ہم نے $1 ملین رکھے تھے پی ایس ایل کی مارکیٹنگ کے لیے. ہم میڈیا کو لے گئے تھے دبئی کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ رپورٹ کر سکیں. اور وہ میرے اوپر آڈٹ بیورو نے کیس کیا ہوا ہے کہ جی آپ میڈیا کے کیوں لے کے گئے تھے وہاں. تو بات یہ ہے جی کہ جب برانڈ بنانا ہوتا ہے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اور یو ہیو ٹو اسٹک یور نیک آؤٹ اینڈ ڈو تھنگس. تو اب میں نے فرینچائزیز کو کنونس کیا ہے کہ جی $1,00,000 کے ساتھ تو 2 اشتہار نہیں آتے آج کل. تو کیسے ہم ہائپ کریٹ کریں گے, کیسے زندہ اس کو کریں گے, کیسے اوپننگ سیریمنی کریں گے. آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے 2 سال کس قسم کی اوپننگ سیریمنیز ہوئیں, کیا کوئی ہائپ کریٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. حالانکہ برانڈ اتنا پاورفل ہے اور دن بدن زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور زیادہ رائٹس بک رہی ہیں اس کی. تو وی ہیو پٹ ٹوگیدر مچ مور منی دس ایئر اینڈ انشاءاللہ it will be a glittering ceremony in Multan and you will see that PSL this year will be very different. You will be reminded of the first PSL and the second PSL and the third PSL when we put our heart and soul into making this a global brand. And تو بس میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. You've given me an opportunity to explain our problems to you and also to applaud people like Nadeem Umar Sahab. I must once again say he has been one of our staunchest supporters, has always been kind and generous, and I expect that the same generosity of spirit will be in evidence in the weeks and months to come. Thank you. نہیں یار سوال وال آج نہیں ہونے, نہیں سوال نہیں کرنے آج. I don't want this to be a controversial. No, sir. میں نے دیا ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ. اگر آپ کے سوال ہیں تو وہ کل یا پرسوں یا ترسوں میں آئی ول فیلڈ آل یور کویسچنز. ابھی لاہور میں نے آپ سب کے سوال فیلڈ کیے ہیں اور بہت سے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری انٹرویوز بھی میں ان کے ساتھ کروں گا, وہ ہارٹ ٹاک کر لیں گے میرے ساتھ. آج ایک ہی پیغام جانا چاہیے جو پیغام میں نے آج دیا ہے. اس لیے آپ سے آج معذرت چاہتا ہوں, آج میں اور کوئی سوال نہیں لوں گا. تھینک یو. ہاں انہوں نے ذکر کیا کہ آج تلوار ہے میرے ہاتھ میں. سر وہ انڈلوژن نے آپ کو فیوچر کے لیے دیا ہے, اچھا آپ نے لڑانی ہے تلوار. نہیں اب دیکھیے نا, جب یہ مجھے تحفے مل رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ پی سی بی کا تو کوئی توشہ خانہ کوئی نہیں ہے تو یہ تو میں گھر لے جاؤں گا اور میں جا کے اسلام آباد میں کہیں بیچ دوں گا جا کے, تو پھر کون مجھے پوچھے گا. تو اس لیے مگر جب یہ تلوار آ گئی تو میں نے سوچا یہ تو سازش ہے. یہ اگر میں بیگ میں ڈال کے جاتا ہوں تو مجھے وہ سیدھا لے جائیں گے کوٹ لکھپت جیل یا لانڈی لے جائیں گے یا کسی جیل میں ڈال دیں گے, کہیں گے یہ تو ایک تلوار آپ کہاں لے جا رہے ہیں. تو اس لیے تلوار تو میں یہیں چھوڑ جاؤں گا. بڑی مہربانی, میں جا کے چیئرمین کے دفتر میں وہاں فریم کر کے لگا دوں گا, اور باقی جو تحفے ہیں میں لے جاؤں گا اور کسی توشہ خانہ میں نہیں رکھوں گا, گھر لے جاؤں گا. تھینک یو. ندیم عمر صاحب سے میں گزارش کروں گا, اعظم خان صاحب سے میں گزارش کروں گا, پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر خرم منظور صاحب سے میں گزارش کروں گا, سعود شکیل صاحب سے میں گزارش کروں گا, اور اس کے علاوہ انور علی صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ آپ لوگ اسٹیج پہ تشریف لائیں.